بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد کو بتا دیا گیا تھا کہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرحبیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر وہ لشکر جب خالد کو ملا تو تازہ دم نہیں تھا۔ اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا شرحبیل؟ شرحبیل نے کہا، ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خپت تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرحبیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ہگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوگ در جوگ اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھیں۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرحبیل نے اپنی غلطی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، نہار الرجال، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفوا وہ شخص تھا جس نے رسول کریم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مذاق خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تحقیق کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرحبیل کو پسپا کر
कर के उसके अपने और उसके लश्कर के हौसले बढ़ गए थे। वो अब मदीना पर चढ़ाई की बातें कर रहा था। वो दरबार में बैठा निहार और रिजाल से कह रहा था कि मदीना की तरफ कूच की तैयारी करनी चाहिए। निहार और रिजाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मुसल्लिमा को इतला दी गई कि एक जासूस आया है। मुसल्लिमा ने उसे फौरन बुला लिया। जासूस ने कहा, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, तादाद 10 और 15,000 के दरमियान है। मुसल्लिमा ने पूछा, तुमने जब देखा तो ये लश्कर कहाँ था? वादी हनीफा से कुछ दूर था, अब और आगे आ चुका होगा। मुसल्लिमा ने रऊनत से कहा, उन बदबख्तों को मौत वादी हनीफा में ले आई है। उन्हें मालूम नहीं कि उनका 10-15,000 का लश्कर मेरे 40,000 शेरों के हाथों चीरा फाड़ा जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ। तमाम दरबारी एहतराम के लिए उठे। वो निहार और रिजाल को साथ लेकर दरबार से निकल गया। उसने अपना घोड़ा तैयार कराया, निहार और रिजाल को साथ लिया और दोनों घोड़े उन्हें यमामा से दूर ले गए। वो वादी हनीफा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुसल्लिमा ने निहार और रिजाल से कहा, उस वादी से वो जिंदा नहीं निकल सकेंगे। निहार और रिजाल ने कह कहा लगाया और कहा, मेरे उस फंदे से वो वाकिफ नहीं। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम वादी हनीफा में दफन हो जाएगा। वो आधा रास्ता तय कर चुके थे कि आगे से एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आ रहा था। मुसल्लिमा को देखकर वो रुक गया। घुड़सवार ने हांफती हुई आवाज में कहा, या नबी, मजाहा बिन मरारा को मुसलमानों ने कैद कर लिया है। मुसल्लिमा ने हैरत से कहा, मजाह को? निहार और रिजाल ने डरी हुई सी आवाज में कहा, मजाह को मुसलमानों ने? मुसल्लिमा ने कहा, मजाह की टक्कर का हमारे पास और कोई सालार नहीं। मजाह का कैद हो जाना हमारे लिए अच्छा शगुन नहीं। मजाह बिन मरारा मुसल्लिमा का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। वो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलता जुलता था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद के मुकाबले में लड़ने और जंगी चालें चलने की अहलियत सिर्फ मजाह में थी। मजाह मुसलमानों के हाथ इस तरह चढ़ गया था कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बनी आमिर और बनी तमीम के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था। मजाह ने मुसल्लिमा से इजाज़त ली थी कि वो लश्कर के 40 सवार साथ ले जाकर अपने रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम ले ले। मुसल्लिमा अपने इतने काबिल सालार को मायूस नहीं कर सकता था। उसने उसे इजाज़त दे दी। मजाह अपने दुश्मन की बस्ती में गया और इंतकाम लेकर वापस आ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि जिस इलाके को वो महफूज समझता था वो अब महफूज नहीं। उसने अपने सवारों को एक जगह आराम के लिए रोक लिया। वो सब अपना फर्ज कामयाबी से पूरा कर आए थे। घोड़ों की जीनें उतार कर वो लेट गए और गहरी नींद सो गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लश्कर उसी तरफ आ रहा था। अलल सुबह उस लश्कर का हर अव्वल दस्ता वहां पहुंचा जहां मजाह अपने 40 सवारों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था। उन सब को मुजाहिदीन ने जगाया, उनसे हथियार और घोड़े ले लिए और उन्हें हिरासत में लेकर पीछे खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ले गए। खालिद को मालूम नहीं था कि मजाह मुसल्लिमा का बड़ा कीमती सालार है। खालिद उसे भी महज सवार या सिपाही समझ रहे थे। उन्होंने दरअसल बड़ा मोटा शिकार पकड़ा था। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो मुसल्लिमा की फौज के आदमी हैं, लेकिन मजाह का रुतबा जाहिर ना होने दिया। खालिद ने उनसे पूछा, क्या तुम हमारे मुकाबले के लिए आए थे? एक ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हम
ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ خالد نے کہا میں نے مان لیا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ ایک سوار نے جواب دیا بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ خالد نے کہا خدا کی قسم تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، اپنے رسول کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ مجاع نے کہا تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا حصے دار ہے۔ سواروں نے کہا ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، ایک نبی تم میں سے ہے اور ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجاع کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا زور سے چلایا ہاتھ روک لو، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاع بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاع کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا اور باقی سب کو قتل کرا دیا۔ مسلمہ کے لیے مجاع کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی پر کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں، کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے، موطا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد نے اپنا رستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں،
تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی، انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرا یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے، ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد بھی اس صورت کو بانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام شرحبیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرحبیل بن حسنہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا سالار تھا۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرحبیل تھا۔ شرحبیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے، آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لوگے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو، وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی، اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد کے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن
खानदान भी थे और एक खातून उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे के साथ गई थीं। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे ओहद में बाकायदा लड़ी थी। उनके अलावा वहशी नाम का हबशी भी खालिद के साथ था, जिसकी फेंकी हुई बुर्ची निशाने से बाल बराबर इधर उधर नहीं होती थी। कबूल इस्लाम से पहले जंगे ओहद में इसी वहशी ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुर्ची फेंक कर शहीद किया था। मुजाहिदीन का लश्कर तादाद में तो कम था, लेकिन जोश व जिहाद और जज्बे के लिहाज से कमतर ना था। खालिद ने खुद भी अपने लश्कर का हौसला बढ़ाया और कुरान के हाफिजों और कारियों से कहा कि वो मुजाहिदीन मदीना को आयात कुरानी सुना कर बताएं कि वो घरों से इतनी दूर किस मकसद के लिए लड़ने आए हैं। कारी अपनी पुरअसर आवाजों में लश्कर को वो आयात सुनाने लगे जिसमें मुसलमानों के लिए जहाद फर्ज करार दिया गया है। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अल्लाह के सिवा और कौन था जो उन कलील तादाद मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करता। मुअर्रिखीन के मुताबिक मुजाहिदीन के इस लश्कर ने तमाम रात इबादत और दुआओं में गुजार दी। दिसंबर सन 632 के तीसरे हफ्ते की एक सुबह तलू हुई तो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसल्लिमा के लश्कर पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। कल्ब की क़यादत उन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हुज़ैफा और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खिताब थे। मुसलमान जिस कहरो गजब से हमला आवर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े, वो देखकर खालिद को उम्मीद बंध गई कि वो मुर्तिदीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। खुद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुसल्लिमा का लश्कर जहां था वहीं रहा।